اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت میجر ڈفرینس جو کہ ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں اپنے نارمل لائف میں کہ پاکستان میں جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی کلینکس ہیں اس میں نمبر آف گرافٹس کا اتنا میجر ڈفرینس کیوں ہے؟ جیسے کہیں پہ 3500 اور کہیں پہ 6000. سر میں یہ وہی بات ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ پوری دنیا میں یہ ایک بہت ہی ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنس کو سکرو کرنے والا ایک دوڑ شروع ہوئی ہے زیادہ گرافٹ لگوانے کی اور بڑی سرجری کروانے کی. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ میں زیادہ سے زیادہ بال لگوا لے. وہ پیسے تھوڑے دے اور زیادہ سے زیادہ ایک ہی دفعہ میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بال لگوا لے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، جہاں آگے آنےسٹ لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے یہ آپ سے 3000 سے 3500 گرافٹ لگ سکتے ہیں، 2500 لگ سکتے ہیں. لیکن جہاں مریض، میں پھر کہوں گا اپنے تمام سننے والوں کو، اپنے تمام پیشنٹس کو، کہ کچھ کام ایسے ہیں جن میں سمارٹنیس نقصان پہنچاتی ہے. ان میں سے ایک میڈیکل پروفیشن ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، سرجن کے ساتھ سمارٹنیس نہیں لگانی. آپ نے ان کی اوپینین لینی ہے کہ یہ میں کام کروانے جا رہا ہوں، یہ بیسٹ کیسے ہوگا. ان کے نمبر آف گرافٹس کو سنیں. جب آپ ان کو ڈیمانڈ کریں گے نہیں جی، ایک ڈاکٹر نے آپ کو، ہوتا کیا ہے یوزولی ایک آنےسٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے، اس نے کہا جی آپ کے 3000 گرافٹس نکلیں گے. دوسرے کے پاس گئے، آگے ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی ٹیکنیشین تھا، اس نے کہا جی میں آپ کے 4000 گرافٹ یا 5000 گرافٹ لگا دوں گا. اس سے آگے وہ ایک اور اس سے بڑے کویک کے پاس گیا ہے، وہ کہتا ہے جی 6000 گرافٹ میں آپ کے لگا دوں گا. اب چونکہ جو پیشنٹ ہے اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ صرف پیسے بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک اچھی ریپیوٹ کا کوالیفائڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن چوز کریں گے تو وہ آپ کو ایگزیکٹ نمبر آف گرافٹس پھر پتہ لگیں گے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس سے نئے بال آ جائیں؟ ہاں جی، یہ آج کل جو آپ کوشچن پوچھا آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اور خوبصورت کوشچن ہے. اس پہ بہت زیادہ آج کل ریسرچ ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل میڈیا میں. اب سب سے زیادہ کام اسی پہ ہو رہا ہے کہ آپ بغیر ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کے آپ جو آپ کے باریک باریک بال جو آپ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم پنجابی میں یا اردو میں لواں بولتے ہیں، ان کو موٹا کر دیا جائے. تو اب آگے فیوچر میں یہ چانس ہے کہ جو آپ کے اسٹیم سیلز ہیں جہاں سے بال کریٹ ہوتا ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کر دیا جائے. اس میں کافی ساری ٹیکنیکس آ چکی ہیں جن میں باریک بال کو موٹا کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ایک بندے کا بالکل سر پلین ہو چکا ہے اور وہاں پہ بال آ جائیں، یہ کافی مشکل کام ہے. تو اس لیے میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ فیوچر میں یہ پاسبل ہے اور ہوگا. جیسے آج ہم بہت ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں، چیزیں یوز کر رہے ہیں، 20 سال پہلے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ کا جو فیوچر ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم ری جنریٹو میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے بال قدرتی طریقے سے اگا لیے جائیں گے اور آپ کو شاید ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کی ضرورت سوائے چند امراض میں کے علاوہ آپ کو نہ رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں پی آر پی کروانا کتنا ضروری ہے؟ پی آر پی کا ہیئر ٹرانسپلانٹ میں وہی رول ہے جیسے پانی کا اور کھاد کا ایک نئے لگائے گئے پودے میں ہے. جس طرح ہم ایک نیا پودا لگاتے ہیں، اس کو ہم پانی دیتے ہیں، اس کو کھاد دیتے ہیں تو وہ بہتر نرش کرتا ہے. اسی طرح جو پی آر پی ہے اس کا بنیادی طور پہ رول ہے سپورٹ پرووائڈ کرنا. جو آپ نے بال لگا دیا ہے وہ اچھے طریقے سے گرو کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میرا آپ سے بڑا اہم ہے اور جس میں بڑی ایک کنفیوژن بھی ہے کہ پاکستان میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کو لے کے یہ جو لوگوں کا ترکی کی طرف ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا اتنا رجحان ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی جی ایک بڑا ہی اس وقت پریزنٹ سینیریو میں یا سچویشن میں بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. چونکہ ترکی کو ایک تو بڑی ہی لکیلی جیوگرافک جو لوکیشن ملی ہے وہ ایشیا اور یورپ کے بالکل ہے درمیان میں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، ان تمام جگہوں پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ بہت ایکسپینسو ہے. تو لوگوں کے لیے، اور یورپین وہاں کا لائف سٹائل انوائرمنٹ ہے، تو یورپین لوگوں کے لیے ترکی آنا، امریکہ سے ترکی آنا بہت آسان ہے. دوسری بات، وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے آئے گا اس نے دوبارہ تو کمپلین لے کے ہمارے پاس نہیں آنا. تو سو دے آر ویری بولڈ. بولڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اگریسو ہیں، بولڈ ہیں. ان کے ہاتھ پیچھے سے ڈورے جیسے جتنے بال لگ گئے وہ ایک ہی دفعہ
نکالتے ہیں، نکال کے میں تو اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل اشارہ بنایا ہوا جو مریضوں کو میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہاں سے پکڑے سارے اور آگے ایسے ٹھوک دیے، جو کہ بعض دفعہ مریض کے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں سے آپ یہ سارے بال نکال رہے ہیں وہ جگہ میں گنجا پن کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ مستقل ہوتا ہے، پھر وہاں بال نہیں آتے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ چیپ ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ، اس وجہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ دوسرا میں ان کا کہوں گا کہ ان کی مارکیٹنگ اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی اسٹرانگ ہے کہ ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن بھی اگر ان کی مارکیٹنگ دیکھے تو وہ بھی کہے گا میں بھی جا کے بال لگواتا ہوں، یہ جتنے خوبصورت انداز سے اس کو مارکیٹ کرتے ہیں۔ تیسری بات ہاسپٹیلٹی، ان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ میرے کچھ پیشنٹ آئے ہیں جن کے کیس خراب ہوئے وہ میرے سے ٹھیک کروانے آئے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار انہوں نے نا آپ کا کیس خراب کر دی، کہہ رہے کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی بات نہیں، خراب ہو بھی گیا لیکن انہوں نے مہمان نوازی بڑی اچھی کی ہے۔ تو اس سے میں نے لرن کیا کہ ہاسپٹیلٹی کا کتنا امپیکٹ ہے لوگوں پہ، کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، پیسے خرچ کے گئے، رزلٹ بھی نہیں آیا، لیکن لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ کیوں کروائیں، اور دوسرا یہ کہ کس سے کروائیں؟ اچھا یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ پاکستان سے کیوں کروائیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت اچھے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن موجود ہیں۔ اب یہ ایک ہے اچھا کہہ دینا، یہ اس سے تو یہ ڈیٹیل سامنے نہیں آتی، اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری جو پوری دنیا میں یہ اس نالج کو پروپوگیٹ کرتی ہے، یا اس کی ایک سوسائٹی ہے پوری دنیا میں اسٹیبلش ریکگنائزڈ، اس کے ایٹ لیسٹ ہم 4 فیلو ہیں، 4 پاکستان سے ایسے لوگ ہیں جن کو 20+ ایئرز ہو گئے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، 4 لوگ ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، 3 میرے اور دوست ہیں۔ اس کے علاوہ 20 سے زیادہ ممبرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری کے ممبرز بھی ہیں، وہ جا کے ان کی کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ اچھے ایک نالجبل، اسکلڈ اور سیف سرجن ہیں۔ دوسرا ایک یہ 4 اس پہ آ جاتے ہیں۔ امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری وہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ دنیا میں ایگزام لیتا ہے ڈاکٹرز کا جو ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے۔ تو ڈاکٹر مصباح نے جیسے کہ میرے شروع میں انٹرو میں بتایا تھا کہ میں نے امریکن بورڈ ٹاپ کیا ہے، ریٹن اور اورل ایگزام میں نے ٹاپ کیا ہے، جو میں واحد پاکستانی اور پوری دنیا میں نے یہ ٹاپ کیا تھا امریکن بورڈ کے ایگزام میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اور بھی پاکستان میں میرے علاوہ کم از کم اس وقت 30 سے زیادہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے امریکن بورڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ایکسپیرینس بھی ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں، جو اسکلفل بھی ہیں اور سیف ڈاکٹر بھی ہیں۔ دوسرے پارٹ آپ کا کیا تھا کوشچن کا؟ کہ کس سے کروایا جائے؟ کس سے کروایا جائے، وہ تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے کہ امریکن بورڈ ہے، ISA4S ہے، اور ایک لوکل ہماری ہے باڈی یا ایسوسیشن جس کا نام ہے ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان۔ میں یہاں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جس بندے نے بھی ایک پاکستان میں سیف سرجن ڈھونڈنا ہے، ایکسپرٹ سرجن ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے 3 کرائٹیریاز ہیں۔ پہلا کرائٹیریا آپ یوں رکھ لیں کہ اگر لوکل ہیں تو لوکل سوسائٹی کو دیکھ لیں، ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان۔ دوسرا ہے انٹرنیشنل سوسائٹی آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری کا وہ ممبر یا فیلو ہو۔ تیسرا اس نے امریکن بورڈ کیا ہو۔ تو یہ لوگ سیف ہیں، ایکسپرٹ ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں گرافٹس کی، تو ہیئر ٹرانسپلانٹ میں گرافٹس کا سروائیول ریٹ کتنا ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں جو زیادہ تر ہیں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی ہی باڈی سے گرافٹ لیے جاتے ہیں، تو ان کا سروائیول ریٹ بہت ہائی ہے، لیکن ان ایکسپرٹس ہیں۔ پھر بات وہیں آ گئی کہ اگر آپ کا ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن سیف ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، پراپرلی ٹرینڈ ہے، تو اس کی ہوئی سرجری میں جو گرافٹ سروائیول ریٹ ہے وہ 90% سے زیادہ ہے، ماس وائے چند بیماریوں کے جن میں جیسے کہ آپ کی سکن برن ہوئی ہے، اس کے اوپر ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی بیماری جو ری ایکٹیویٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا ایک ٹرینڈ، ایکسپیرینسڈ اور ایکسپرٹ سرجن یہ ساری چیزیں آپ سے پہلے ڈسکس کرتا ہے، رسک فیکٹرز اور سروائیول ریٹ۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں بہت کامن ہیں، تو کیا بلڈ پریشر اور شوگر والے مریض بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، جو بھی مریض ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے آتا ہے سب سے پہلے اس کی
جو ایویلیوشن ہے اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس کیا وہ شوگر کا مریض تو نہیں, کیا وہ بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں, کیا وہ دل کا مریض تو نہیں, کیا وہ اسموکر تو نہیں, کیا وہ الکوہلک تو نہیں, کیا اس کو کسی دوائی سے الرجی تو نہیں. یہ ساری چیزیں ایویلیویٹ کرنے کے بعد اگر اس کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہوں تو پہلے ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک الیکٹیو سرجری ہے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. خدا نہ خاصا جیسے اچانک سے اپینڈکس کی درد ہوئی تو آپ کو ہاسپٹل لے جا کے آپریشن کرنا مسٹ ہے, لیکن ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا تو مسٹ نہیں ہے. اس میں آپ کی ہیلتھ کی پہلے ایویلیویشن کی جائے گی, اگر آپ ہیلدی اور فٹ ہیں تو پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا. جی سر, جیسے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک سرجیکل پروسیجر ہے تو اس میں انفیکشن کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ لکیلی ڈاکٹر مصباح, یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے یہ اس میں بہت ریئر چانسز ہیں کہ انفیکشن ہو. اگر ایک نیٹ اینڈ کلین اور اسٹرلائزڈ سیٹ اپ میں سرجری ہو رہی ہے, چونکہ اوور آل ہمارے فیس کی اور اسکیلپ کی بلڈ سپلائی بہت رچ ہوتی ہے, جہاں بلڈ سپلائی رچ ہو وہاں انفیکشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور ساتھ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیٹ اپ کیسا ہے. اگر سیٹ اپ نیٹ اینڈ کلین اور اسٹرلائز ہے پھر تو چانسز بہت کم ہیں. مجھے مور دین 22 ایئرز ہو چکے ہیں تو میں نے جتنی سرجریاں کی مجھے آج تک لکیلی کوئی ایسا چانس نہیں ہوا کہ میرے کسی پیشنٹ میں انفیکشن ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بیسٹ ٹیکنیک کون سی ہے؟ یہ بڑا کنٹروورشل ڈاکٹر مصباح, بڑا کنٹروورشل قسم کا ایشو ہے کہ بیسٹ ٹیکنیک کیا ہے. جو جس وقت میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ شروع کیا تھا ان 2002 اینڈ 2003, اس وقت ایف یو ٹی فالیکولر یونٹ ٹیکنیک یا ایف یو فالیکولر یونٹ ایکسین آپ اس کو کہتے ہیں, اس میں اسٹرپ لی جاتی تھی. اس اسٹرپ سے ہم نکال کے باہر اس کی گرافٹ لگا کیے جاتے پھر لگائے جاتے تھے. پھر ڈاکٹر کول کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, ڈاکٹر ولیم راسمین کو جاتا ہے, دونوں میرے دوست ہیں, سینئر ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز ہیں, کہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی فالیکولر یونٹ ایکسین یا فالیکولر یونٹ ایکسٹریکشن. پھر یہ 2006-7 سے انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں پریزنٹ کرنی شروع کی, اور میں نے پاکستان میں آئی ون آف پائنیئر آف برنگنگ ایف یو ای ان پاکستان, کہ اس وقت 2010-11 سے میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں سوئچ ہو گیا تھا ایف یو ٹی سے ایف یو ای میں, کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کٹ نہ آئے تو بغیر کٹ کے بغیر سٹچ کے سرجری کروانا چاہتے ہیں, تو ایف یو اس میں یہ ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ایج پہ, پیشنٹ کے بالڈ ایریا پہ, پیشنٹ کے ڈونر ایریا پہ, ملٹیپل فیکٹر ہیں جن میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کی ایف یو ٹی ہونی چاہیے یا ایف یو ای. لیکن اوور آل اس وقت پوری دنیا میں جو ٹرینڈ ہے وہ ایف یو ای کا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک لمبا سکار یا لینئر سکار پیچھے نہ آئے, تو ایف یو